پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تھپوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے نکلتے ہوئے کہیں جو ہے وہ جعلی ووٹ کاسٹ کراتے ہوئے ہم نے لوگ پکڑ کر ویڈیوز کے ساتھ ہم نے انتظامیوں کو ہمارے ساتھ ہونے دیا۔ صبح سے ہی تمام کیمپس خالی پڑے تھے، جتنی بھی لوگ نکلے، اللہ کا شکر ہے کہ پاک سرزمین پارٹی کے ہر جگہ ہر کیمپ پہ لوگوں کا ریسپانس نظر آ رہا تھا، کیونکہ ہم نے پوری الیکشن کیمپین کی مہم 1 مہینے سے میری مائیں، میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے نوجوان، میرے شعبے جات کے لوگ گھر گھر گئے ہیں، گھر گھر گئے ہیں، ہر جگہ سے وہاں پر ریسپانس تھا، ہر جگہ سے وہاں پر ہمیں فیڈ بیک تھا، کیونکہ وہاں پر 34 سالوں سے ایک پارٹی کی حکمرانی رہی ہے، ایم این اے ایم پی بنتے چلے آ رہے ہیں اور وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے، اس کے باوجود سیوریج کا نظام نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، سب اینی وے ساری باتیں جانتے ہیں۔ لیکن اس بات کے میں الیکشن پہ تو آتا ہوں ابھی یہاں پر آپ کے، یہ جو الیکشن ہے یہ پاک سرزمین پارٹی نے جیتا ہے، یہ الیکشن پاک سرزمین پارٹی نے جیتا ہے، اور جب یہ میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 2018 کے الیکشن کے بعد ہم نے جو ہمیں تجربات ہوئے، ہم سے الیکشن چھینا گیا، اس کے بعد ہم نے اپنا ایک ایسا جدید ڈیجیٹل کمپیوٹرائز نظام بنایا کہ جو بھی ووٹر آ کر ہمیں ووٹ ڈالے گا اس کا ایک کمپیوٹرائز نظام ہمارے پاس ایپس موجود ہیں، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں۔ یہ تجربہ ہم نے NA 249 میں کیا، میں نے کوئی کمپلین نہیں کی، بالکل جتنے ووٹ ہمارے نکلے 9000 سم تھنگ، 9500 اتنے ہی، اس سے 2-4 ووٹوں کا فرق تھا، اتنے ہی ووٹ ہمیں جو ہے ملے۔ ہم نے جو کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے، میں نے کوئی گلہ نہیں کیا کہ ہمارے ووٹ چھینے گئے، کاٹے گئے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہمیں کمپیوٹر ہمارا بتا رہا تھا، ہمارا جو سسٹم بتا رہا تھا، ہمیں تقریباً اتنے ہی ووٹ ملے، تھوڑے سے کم لیکن اتنے ہی ووٹ ملے۔ ابھی کل کی بات ہے، کل میرے پاس آپ صحافیوں کے سامنے یہ تمام ایک جو بھی ووٹر میرے پاس آ کر مجھے ووٹ ڈال کر گیا ہے، پی ایس پی کو مہر لگا کر گیا ہے، پاک سرزمین پارٹی کے شبیر قائم خانی کو ڈولفن پہ مہر لگا کر گیا ہے، اس کی تعداد ہے 13,927 13,927 5:14 تک آخری ووٹ پڑا ہے، میرے پاس اس کے ثبوت ہیں، اور یہ وہ ووٹ ہیں جو ہمیں ووٹ پڑے ہیں، اور یہ وہ ووٹ ہیں جس کا ہمارے پاس کمپیوٹرائز ریکارڈ موجود ہے، اور اس کے علاوہ پڑھنے والے ووٹ جو کہ جس کا کمپیوٹر ریکارڈ نہیں ہے وہ اس سے زیادہ ہیں۔ 13,927 پی ایس پی کو جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، میں اس کا نام، اس کا شناختی کارڈ نمبر، اس کے ووٹ ڈالنے کی ٹائمنگ، اس کا بلاک کوڈ، اس کا ایریا، اس کا پولنگ بوتھ، سب میں آپ کو شیئر، اس کے آئی ڈی کارڈ کو شیئر کر سکتا ہوں۔ آؤ میں آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ان 13,927 لوگوں کو گراؤنڈ میں جمع کرتا ہوں، سب اپنے ووٹر لے آئیں اور گن لو آ کر، 13,927 آئی ڈی کارڈ، آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ، آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ کے ساتھ پاک سرزمین پارٹی آج آپ کو میڈیا کے ساتھیوں یہ آپ کو ہم یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ 258 پیجز ہیں، اور اس پہ 13,927 شناختی کارڈ ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے، یہ میں آپ کو پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ تو یہ الیکشن ہم سے چھینا گیا ہے، یہ الیکشن ہمیں ہروایا گیا ہے، ہمیں ووٹ پڑے، اور کسی بھی پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا ہمارے ساتھ وہاں پہ گزشتہ روز۔ اب آ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر ایک جماعت، دہشت گردوں کا ٹولہ اس ملک میں دہشت گردی کر رہی ہے۔ کل انہوں نے کراچی میں
ان کے سربراہ نے اپنی سربراہی میں، سعد رضوی جن کا نام ہے، اپنی سربراہی میں آ کر ہمارے ساتھیوں پر اور ہمارے مرکزی کیمپ پر حملہ کیا، فائرنگ کروائی، اور میرا ایک ساتھی سیف الدین بھائی کو شہید کیا۔ اور افتخار عالم جو کہ میرے مرکزی سینئر رہنما ہیں، ایکس ایم پی ہیں، ان کو 2 بلٹس لگی ہیں، ابھی وہ آئی سی یو میں کریٹیکل کنڈیشن میں۔ میرے مرکزی رہنما عطا اللہ کول، ان کو بلٹ لگی ہے، وہ زخمی تھے۔ میرے کوارڈینیٹر ذیشان کو اس کے گھٹنے پہ پار کر گئی گولی، اس کے، وہ زخمی ہے۔ میرا ساتھی یہاں کا مرکزی ساتھی مانی، اس کے شولڈر کو پھاڑ گئی گولی، وہ زخمی ہے۔ میرے 10 کارکنان زخمی ہیں، 2 کریٹیکل کنڈیشن میں۔ جنید جو ہے وہ جنا اسپتال میں کریٹیکل کنڈیشن میں، افتخار لیاقت نیشنل میں کریٹیکل کنڈیشن میں، اور سیف الدین بھائی کا جنازہ ہم پڑھوا کر آ رہے ہیں، ابھی دفنا کر ان کو آ رہے ہیں۔ اور ہم وہاں بیٹھے تھے، انیس قائم خانی صاحب کی گاڑی پر راستے میں روک کر سعد رضوی اور اس کے دہشت گردوں نے فائرنگ کی ہے، 4 گولیاں لگی ہیں گاڑی پہ انیس بھائی کے۔ انیس بھائی وہاں سے نکل کر آئے، ابھی ہم آفس آ کر بیٹھے تو پھر آفس پہ حملہ کیا۔ اس آفس کے حملے میں مجھے بھی گولی لگی ہے، اور ہم نے اس سارے پروسیس میں ایک پتھر پلٹ کر نہیں مارا، ایک پتھر پلٹ کر نہیں مارا۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ جو پولیس نے، سندھ کی سرکاری حکومت نے ہمیں پولیس گارڈ دے رکھی تھی، انہوں نے ہوائی فائرنگ کی جب ہم پر حملہ ہو رہا تھا، جب فائرنگ ہو رہی تھی وہ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے اور بیچارے بھاگ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہ ہتھیار ہے، نہ کوئی ہمارے پاس تھا، نہ ہے۔ 6 سالوں میں ایک گولی نہیں چلائی ہمارے ساتھ، ایک گولی۔ میرے کسی کارکن کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا، جس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ سب لوگ آئے، ہم نیت کے لوگوں پر، ہم اپنی فیملیز کے ساتھ تھے وہاں پر، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے پولنگ ایجنٹس، خواتین، یہ سب اس مرکزی کیمپ پر تھے۔ میرے گھر کی گاڑی، میری اہلیہ تھی وہاں پر، ان کی گاڑی پر اسٹریٹ فائر لگائے، ان کی گاڑی پر اسٹریٹ فائر مارا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر آقا دو جہاں خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی توہین کر رہا ہے۔ یہ جو بھی ہے اس رحمت للعالمین کے نام کی توہین کر رہا، اپنی سیاست کے لیے، اپنی دہشت گردی کے لیے۔ یہ رحمت للعالمین آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کر رہا ہے۔ ہم آقا کے غلام ہیں، ہم خاتم النبیین کے غلام ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، اور ہم اللہ کے رسول کے امت کے ہوتے ہوئے، ہمارے ہوتے ہوئے، ہم رحمت للعالمین کے نام کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ان کے نام کی بے حرمتی ہے کہ لبیک کی آواز لگا کر گولیاں چلائی جائیں۔ کس کے اوپر؟ کسی ہندو کے اوپر نہیں، کسی اسرائیلی کے اوپر نہیں، کسی یہودی کے اوپر نہیں، اپنے مسلمان بھائی کے اوپر نہتے بیٹھے ہوئے مسلمان بھائیوں کے اوپر، بہنوں کے اوپر، اور نام لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس سے بڑی بے حرمتی اس نام کی، اس ہستی کی ہو نہیں سکتی۔ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک گرا کر اس بے حرمتی کا حساب لیں گے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بے حرمتی، ان کی حرمت پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ آج یہ اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہے کہ ان کا چوغا، ان کا لبادہ اوڑھ کر کوئی اپنی سیاست چمکا کر پورے پاکستان کو یہ اعمال کر رہا ہے۔
یہ وہ لوگ نہیں، ہم الطاف حسین سے نہیں ڈرے، ہم رو سے نہیں ڈرے. تو یہ اب تک تو یک طرفہ کاروائی ہوئی ہے. ان کو کھلی چھٹی دے کر ہم پر گولیاں چلائی گئی ہیں، کلمہ پڑھنے والوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں، اور آقا کا نام لے کر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہے. میرے پاس ہم نے نبی کی امت کو جوڑا ہے 6 سالوں میں. اس شہر میں کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والے ذبح ہوتے تھے 22 لوگ ایوریج روزانہ. مرنے والا بھی کلمہ پڑھتا تھا، مارنے والا بھی کلمہ پڑھتا تھا. مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کے آنے سے پہلے 6 سال پہلے 2016 میں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپس میں لڑ نہیں رہی. اس کا یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے. آج شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کی کوئی لڑائی نہیں ہے، میری پارٹی میں سارے لوگ ہیں. آج مہاجر پختون سندھی بلوچ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، ساری میری پارٹی میں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے جوڑا ہے. یہ فتنہ کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کرنے والے آج اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہم اپنی خون کا آخری قطرہ گرائیں گے، لیکن ہم اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے ان کی بے حرمتی کرنا ہمیں قبول ہی نہیں ہے. ہمیں قبول ہی نہیں ہے، ہمیں قبول نہیں ہے. ہم سے بڑا کون عاشق رسول ہے؟ ہم نے اپنی دنیا کو لات مار کے ہم نے اس شہر میں فرعونوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور کامیابی حاصل کی ہے. اب یہ چیز ہی کیا ہے؟ تو دہشت گردی کرائی گئی کل، لیکن اس سارے کام میں کوئی کاروائی کرتے ہوئے اس وقت آن دی اسپاٹ ایک آدمی گرفتار نہیں ہوا. کہاں تھی پولیس؟ کہاں تھی رینجرز؟ اتنا سینسٹیو علاقہ کہاں تھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز؟ اتنا سینسٹیو علاقہ جہاں پر صبح سے رپورٹس آ رہی تھیں، کیوں چپے چپے پہ انتظامیہ نہیں لگ گئی؟ کوئی کاروائی کرنے والوں کو روکنے والا نہیں تھا، کوئی کاروائی کرنے والے وقت کو گرفتار کرنے والا نہیں تھا. اور غضب خدا کا اس کے بعد رات میں میرے ہی ساتھیوں کو، جو ہم ہی مرے ہیں، ہم مقتول، ہمیں ہی گولیاں لگی ہوئی ہیں، اور میرے ہی نیت کے ساتھیوں کو جن کے اوپر کل تشدد ہوا ہے، ان کو رات میں 40 سے زائد ساتھیوں کو گھروں سے گرفتار کیا گیا، کراچی کے مختلف علاقوں سے. میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں. ایک تو ہم اس رزلٹ کو نہیں مانتے، ہر طرح کی قانونی کاروائی کریں گے، لیکن قانونی کاروائی پاکستان میں کیسی ہے سب آپ کو بھی پتا ہے. 5 سال گزر جاتے ہیں، اس کا رزلٹ نہیں آتا. میں نے عوام کے سامنے، پاکستان کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے. یہ اس وقت یہ ووٹر رکھ دیے ہیں. آؤ میرے چیلنج کو چیلنج کرو، آؤ میرے چیلنج کو چیلنج کرو. میں اس میں سے 13,927 آدمی، 10,000 لینے والا جیتا ہے نا، میں 13,927 ووٹر اپنے نہ نکال کے لا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو پھر میری سیاست ختم کر دینا. پھر آؤ چیلنج کرتا ہوں، اور میرے چیلنج کو قبول کرو، آؤ. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت اس شہر میں یہ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے. ایک بین جماعت کو دوبارہ کھلوا کر اس کو کھلا لائسنس دے دیا گیا کراچی میں آ کر، جو انہوں نے لاہور میں کیا، پنجاب میں کیا، اس کو کھلی اجازت دے دی گئی کہ کراچی میں آ کر وہ دہشت گردی کریں. کس وقت؟ جب پاکستان ڈوب رہا ہے، اکانومیکلی پاکستان روزانہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. وہ شہر جو کہ پاکستان کو پال رہا ہے، آج بھی اگر پاکستان چل رہا ہے تو اس شہر کی اکانومک کنڈیشن کی وجہ سے. وہاں آ کر یہ کھلواڑ کر رہے ہو، وہاں آ کر یہ کھلواڑ کر رہے ہو، تو کیا میں عمران خان کے اس کلیم کو کیا حقیقت سمجھنے لگوں کہ ملک کے اوپر ملک کے دشمن قابض ہیں؟ ہم نہیں مانتے اس کی، اس بات کو نہیں مانتے تھے، ابھی بھی نہیں مان رہے. لیکن کیا آپ مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں اس طرح عمران خان کے اس کلیم کو صحیح سمجھنے لگوں
کہ ہمارے ملک میں اس وقت ملک کے دشمن قابض ہیں, وہ حکمرانی کر رہے ہیں, ان کے اختیارات ہیں, وہ چلا رہے ہیں. اس نو میں جہاں پر کراچی کو سیکیور کرنا چاہیے, ہم نے اس کے ہراول دستے کا کام پلے کیا ہے. دیکھو مجھے گولی لگی ہوئی تھی شام کے 3 بجے, 2:30 سے 3 کے درمیان. میں نے اپنے ساتھیوں کو, میڈیا کو, پریس کو نہیں بتایا, بیٹھا رہا ان کے درمیان. رات میں جا کر اس زخم پر پٹی کروائی ہے کہ پینک نہ پھیلے, اتنا مجمع ہے, 2 پتھر ماریں گے تو سب کچھ جل کر تباہ ہو جائے گا. ہم یہ کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر. یہاں پر رو کا تسلط تھا. یہ آج جو نعرے لگا کر گولیاں چلا رہے ہیں, الطاف حسین کے زمانے میں الطاف حسین ان کو کاٹ کر پھینکتا تھا. ہمت نہیں تھی ان کے اندر کہ یہ سانس بھی لے سکیں. ہم نے شہر کو اپنا خون دے کر دہشت گردوں سے آزاد کرایا. آج جو میرے نہتے کارکنوں پر گولی چلا رہے ہو, اے بدبختو, اس شہر کے نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں سے ہتھیار جمع کرایا ہے ریاست کو. ہاں بول رہا ہوں. چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں.